تو اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا پارٹنر، اس کا ساجھی، اس کا شریک نہ بناؤ۔ سمجھ بات آئی؟ ہاں، چھوٹی سی بات ہے، کچھ نہیں ہے، بس تم سے مطالبہ یہ ہے اللہ کی بندگی کرو، عبادت کرو، اسی کو پکارو، اسی کا نام جپو، اسی کی مالا جپو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اے اللہ، یا اللہ، اسی کو پکارو، اس کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، کسی مخلوق کو نہ پکارو، کسی پیڑ کو، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کے سجدے کرو نہ چاند کے سجدے کرو، اور جب سورج چاند کے سجدے نہیں تو مٹی اور پیڑ اور پودے کس کھیت کے مولی ہے؟ کسی کے سجدے نہ کرو، کسی کی پرارتھنا نہ کرو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ جوڑو، کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، کوئی دیوی ہو، کوئی دیوتا ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی مٹی کا ہو، سورج ہی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے ہاتھ نہ جوڑو، اس کے سامنے اپنے سروں کو نہ جھکاؤ۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی ہے۔ بنی آدم عزت، آدم کی اولاد ہو تم باعزت ہو، تمہارا سر صرف اور صرف کس کے سامنے جھکنا چاہیے؟ اللہ عز و جل کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چھوٹا سا مطالبہ ہے، یہی انسانیت کی معراج ہے، یہی انسانیت کے پیدا کرنے کا مقصد ہے کہ صرف اللہ کی بندگی ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر اور ساجھیدار نہیں بنانا چاہیے۔ یہی ہے اس تمام انسانوں کا مقصد، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ رب العزت، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بس بقیہ اسی کے عبادت کے صلے میں، نتیجے میں اللہ اکبر، کوئی ہزار بگہوں کا مالک ہے، کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی ارب پتی ہے، کوئی پوری دنیا میں 10ویں نمبر پہ ہے، کوئی 8ویں نمبر پہ ہے، سب کھائے جا رہے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہیں، بڑی بڑی ٹرینیں، بڑی بڑی فلائٹیں، بڑی بڑی حکومتیں، بڑی بڑی وزارتیں، بڑی بڑی پارلیمنٹیں، بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے سپر پاور، سب ہے، پوری دنیا کو دماغ میں رکھو بحیثیت انسان، یہ سب اللہ رب العزت نے دیے ہیں۔ کسی نے حاصل کسی کو کسی کے باپ نے نہیں دیا ہے، یہ اللہ نے دیے ہیں۔ اور چند دنوں پہلے کورونا نے سب کو ان کی اوقات یاد دلا دی، ان کی حیثیت یاد دلا دی، تم کون ہو، کیا ہو۔ سارے سپر پاور، سارے فلائٹیں، سارے جہاز، سارے لڑاکے، ساری توپیں، سارے میزائل، سارے ہتھیار، سارے پاور، ساری ڈینگیں، منسٹر بھی غائب، کہیں روڈ پر چلتا پھرتا نہیں دکھائی دیتا تھا، وزیر اعظم ہوں کہ وزیر مملکت ہوں کہ صدر مملکت ہوں یا کوئی بھی ہوں، بڑے بڑے بادشاہ، حکمران، سب انڈر گراؤنڈ ہو گئے، جس کو دیکھو وہی ناک اور منہ بند کیے ہوئے پھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہماری ماں بہنوں کے حجاب اتارتے اللہ نے انہیں خود حجاب کا پابند بنا دیا ہے۔ میری ماں بہنوں خوش ہو جاؤ، تمہیں اللہ نے یہ مقام دیا ہے۔ لوگ حجاب کے خلاف فرانس کے اندر، برطانیہ کے اندر، یہاں بھی یہ جیسے ملک بھارت میں کیا پدی کا شوربہ، ہنسے تو سوپ، ہنسے سوپ کیا کہتے ہیں وہ، چھلنی کیا ہنسے جس میں 72 چھید۔ ان کو غریبی نظر نہیں آ رہی، ان کو بیماریاں ہیلتھ نظر نہیں آ رہی، ان کو لوگ بیمار، مریض، فقر و فاقے، غربت، افلاس سے جی رہے ہیں اپنے ملک کے اندر، ان کو یہ نظر نہیں آ رہا۔ بڑی ملک کی ترقی ہو جائے گی، عورتوں سے ان کے نقاب اتروا دو، حجاب اتروا دو۔ مسلمان بیٹیوں کے، ہم بہنوں کے، ماؤں کے بڑے بہی خواہ ہیں، بڑے خیر خواہ ہیں، ان کو ہم آزادی چاہتے۔ بے غیر تو شرم کرو، تمہیں شرم آنی چاہیے، بے حیائی کی حد ہوتی ہے۔ اپنے بہن بیٹیوں کی عزتوں کو سنبھالو، مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کی طرف گھور کے دیکھو گے، آنکھیں تمہارے چہروں سے باہر نکال دی جائیں گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ انہیں بے پردہ کرنے کی کوشش نہ کرو، اور میری ماں بہنوں، ان شیطانوں کے فکر اور چکر میں نہ آؤ۔ یہ شیطان ہیں، یہ زناکار ہیں، یہ فاحش ہیں، یہ شرابی بدکار لوگ ہیں، عیاش ہیں، یہ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، بے پردگی اور
حجابوں کے خلاف و پردوں کے خلاف، اس کے خلاف انہیں شرم نہیں آتی؟ تھوڑے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ نے سب کی نانیاں یاد دلا دیں اور سبوں نے اپنے ناک اور مراد سب حجاب میں لگ گئے، سب پردے میں لگ گئے۔ مت چھیڑو قدرت کے نظام کو۔ ہم بارہا اپنے ممبروں و محراب سے آواز دیتے ہیں پوری دنیا کو، یہ کائنات اللہ کی ہے، اللہ کے حکم کا غلام ہیں، اللہ کے ادھین ہیں۔ ذرہ ذرہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، ذرہ ذرہ رب کی فوج ہے، رب کی فوج ہے۔ فوج سمجھتے ہو؟ تمہاری فوج، تمہارے ہتھیار، تمہارے ٹینک، تمہارے سب کچھ۔ ایک فوجی آیا تھا اس دنیا میں کچھ دنوں پہلے جسے کورونا کووڈ-19 کہتے ہیں، ایک فوجی تھا وہ، ہے بڑا ناز تھا چائنا کو، پوری دنیا میں علم گلم مال سپلائی کر کے کروڑ کیا پوری دنیا کا دادا بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک فوجی نکلا جس کے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں تھا، کوئی ویزا نہیں تھا کوئی پاسپورٹ۔ پکڑنے والے پکڑنے لگے، پکڑتے پکڑتے خود ہی پکڑے گئے، شکار ہو گئے۔ آؤ وہاں سے نکلا، امریکہ سے نکلا، اٹالیا گیا، پوری دنیا میں ہوتے نہ تھالیوں سے بھاگا نہ تالیوں سے بھاگا۔ بولو الو بنانے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ بہرحال اللہ ہدایت، ہم الو ہیں، بنتے ہیں تو بنانے والے بناتے ہیں۔ تم ہو بیوقوف، اس لیے بیوقوف بنائے جاتے ہو، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں وہ سمجھ رہے ہیں کہ تم کتنے بیوقوف ہو، اس لیے بنتے ہیں۔ کہیں نہیں بھاگا، کسی وہ فوجی ڈرا ہی نہیں۔ اس فوجی نے اچھے اچھوں کے گریبان پکڑے، اچھے اچھوں کے ناکڑے بند کر دیے، اچھے اچھوں کی سانسیں بند کر دی اس نے، جسے کیا کہا جاتا تھا اس جرنیل کو؟ کورونا کووڈ-19۔ اللہ ہمیں ایسے قہر سے بچائے۔ ایک چھوٹا سا نمونہ تھا، پوری دنیا اسٹاف ہو چکی تھی، آسمانوں کی گڑگڑاہٹیں سناٹوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ایئرپورٹ کے اندر ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے فلائٹوں کے پروں میں کبوتروں نے انڈے دینا شروع کر دیے، بچے بھی نکل گئے، اور بچوں کے بھی بچے نکل گئے ہوں گے، ان کا تو عالم ہی ہے۔ اے مسلمانوں، اب میں انسانوں سے آ کر کے مسلمانوں پہ آتا ہوں۔ یہ ساری انسانیت کے لیے ایک درس ہے، یہ عبرت ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن ان سے نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جن کے پاس عقل ہوتی ہے، خرد ہوتی ہے۔ لیکن جو اللہ کے سوا غیروں کا پجاری ہوتا ہے، اللہ کے سوا غیروں کو پوجتا ہے، غیروں سے مانگتا ہے، غیروں کے سامنے اپنے دامنوں کو پھیلاتا ہے، غیروں سے روتا ہے، گر گڑاتا ہے، غیروں کو اپنا معبود سمجھتا ہے، غیروں کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور ہیں، جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کس سے؟ بولو، جانور کسی کا منہ گو نہیں کھاتا، یہ تو اسی کے منہ گود کھاتے ہیں۔ ہمارا دیش بھی عجیب و غریب ہے جناب، جہاں دودھ دریاؤں میں پھینکے جاتے ہیں، موت پیے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ پتہ نہیں کب یہ ذہنیت بدلے گی، کب عقل آئے گی۔ ہم نے کسی کی عقیدے، کسی کی بات نہیں کری۔ سمجھو اس کو، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، پیاسوں مر رہے ہیں، بچوں کی ماؤں کے دودھ خشک ہو گئے، بوتلوں میں دودھ نہیں ہے، اور ندیوں میں نالوں میں پھینکے جا رہے ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ عزیزان گرامی، صرف اللہ رب العزت کا مطالبہ یہ ہے، یہ چھوٹا سا ایک نمونہ اللہ رب العزت نے دیا تھا تاکہ انسانیت کو سمجھ آ جائے کہ تم جانور نہیں ہو، تم حیوان نہیں ہو۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو مکرم اور محترم بنایا ہے، تم محترم ہو، معزز ہو، تمہیں ہماری عبادت و بندگی کرنی چاہیے، ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔